الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده على إكمال دينه وإتمام نعمته ورضاه برسالة حبيبه وولاية حجته على خلقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن عمه ووزيره وخليفته سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے نہایت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کا نام آیت بلغ ہے، آیت تبلیغ ہے، اور اس کے معنی سے بھی آپ حضرات واقف ہیں، چونکہ مسلسل اس آیہ کریمہ کو علماء، ذاکرین، خطبہ سے آپ حضرات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو اعلان ہے اور حکم دیا جا رہا ہے وہ ولایت علی کا ہے۔ قبل اس کے اس آیت کی روشنی میں کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں، کچھ باتیں بطور تمہید عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس مبارک موقع پر اپنے وقت کے امام خاتم الاولیاء خاتم الائمہ کی خدمت میں عید غدیر، عید اللہ الاکبر
کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عید غدیر خم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ عید غدیر ہے، لفظ غدیر استعمال ہوتا ہے، عید غدیر خم، تو اب یہ لفظ غدیر اتنا جذاب ہے، اتنا شیریں ہے، اس لفظ کے اندر اتنی معنویت، روحانیت اور مٹھاس موجود ہے کہ جب بھی لفظ غدیر ہم اہل بیت کے چاہنے والے سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ خود لفظ غدیر ہی سے خوشی اور مسرت ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس لفظ غدیر کے سنتے ہی ہم شاد ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو لفظ غدیر کے کیا معنی ہیں؟ لغت میں لغوی اعتبار سے غدیر کے معنی ہیں وہ گڑھا یا وہ تالاب جس میں بارش کا پانی یا سیلاب کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے غدیر کہا جاتا ہے۔ معنی تو یہ ہے، یعنی بارش اور سیلاب کے پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ گڑھا۔ لیکن اس لفظ غدیر میں اتنی زیادہ جو جاذبیت آئی ہے وہ کس بنا پر؟ وہ اس وجہ سے اس میں کشش اور جاذبیت پیدا ہوئی چونکہ لفظ غدیر منسوب ہو گیا ہے ہمارے مولا و آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے، لہذا شیعان علی، عاشقان علی، محبان علی، علی کے چاہنے والوں کے لیے لفظ غدیر محبوب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے ہر وہ چیز جو محبوب سے نسبت رکھتی ہے، نسبت کی بنا پر چونکہ محبوب سے منسوب ہو گئی، ہمارے مولا علی کو اس میدان میں، اس میدان غدیر خم میں نبی اکرم نے بحکم پروردگار مولا بنایا تھا، اس لیے اس لفظ غدیر سے ہمیں محبت ہے، جب بھی سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے غدیر خم۔ تو اب غدیر خم یہ میدان کہاں پر ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کس جگہ کی یہ بات ہو رہی ہے؟ میدان غدیر خم جحفہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، یا یوں کہہ دوں مکہ اور مدینے کے درمیان جحفہ ہے، اور جحفہ سے قریب 2-3 میل کے فاصلے پر یہ میدان ہے جسے میدان غدیر خم کہتے ہیں، جہاں پر جس میدان میں بحکم پروردگار اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو اپنا ولی بنایا، اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، جانشین مقرر کیا۔ تو اس بنا پر اس کے اندر جاذبیت اور کشش ہے۔ تو اندازہ کیجئے عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر کے سلسلے میں فرات ابن احنف راوی ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، جعلت فداک هل للمسلمین عید؟ مولا اے فرزند رسول میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا مسلمانوں کے لیے کوئی اور بھی عید ہے؟ افضل من الفطر والاضحى ویوم الجمعہ ویوم عرفہ۔ کس کے متعلق سوال کیا ہے کہ کیا
مسلمانوں کے لیے کوئی اور بھی عید ہے کہ جو افضل ہو عید فطر سے، عید اضحیٰ یعنی عید قربان سے، روز جمعہ سے، چونکہ روز جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، اور روز عرفہ سے، روز عرفہ کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ تو فرات ابن احنف نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا نعام، ہاں۔ راوی نے کیا سوال کیا ہے کہ کیا ان عیدوں سے افضل بھی کوئی عید ہے؟ افضل ہونے کے بارے میں سوال کیا، لیکن امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ نعم افضلها واعظمها واشرفها عند اللہ منزلۃ۔ کیا فرمایا کہ ہاں ان عیدوں سے افضل عید، ان عیدوں سے باشرف، ان عیدوں سے باعظمت ایک عید ہے۔ وہ کون سی عید ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، امام فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ۔ وہ کون سا دن ہے؟ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، وَأَنزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ، اور اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا اپنے نبی پہ؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا۔ اليوم سے مراد یعنی ایک معین دن ہے، یومن نہیں کہا ہے، اليوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ تو یہ صادق آل محمد نے فرات ابن احنف سے یہ فرما دیا۔ تو اب پھر فرات نے سوال کیا کہ مولا آج کے دن یعنی عید غدیر کے دن، 18 ذی الحجہ کے دن، کیا ہماری گردن پر کوئی وظیفہ ہے، کوئی فریضہ ہے، کوئی ذمہ داری ہماری گردن پر ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں۔ کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ دن روز عبادت ہے، یہ دن روز شکر ہے، یہ دن روز خوشحالی و شادمانی ہے، یہ دن روز عید ہے۔ اور پھر کہا راوی سے امام نے کہ کیوں یہ دن روز عید ہے، روز شکر ہے، روز عبادت ہے؟ امام نے خود سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دیا راوی کو۔ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ دن اس لیے ان فضیلتوں کا حامل ہے کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت تم کو عطا کی ہے، ہماری ولایت تم کو دی ہے، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ آج کے دن روزہ رکھا جائے۔ یعنی امام نے پہلے عبادت کا تذکرہ کیا، یہ کہا کہ روز عبادت ہے، روز نماز ہے، روز شکر ہے، روز حمد ہے، روز عید ہے، روز شادمانی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا آخر میں فرما رہے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں کہ آج کے دن روزہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں میں جو آیا ہے کہ اب جب امام نے یہ فرمایا کہ روز نماز ہے، روز حمد ہے، روز شکر ہے، روز عبادت ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ آج کے دن روزہ رکھا جائے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ روایتوں میں غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، کتنی فضیلت ہے۔ چھٹے امام ہی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سیام یوم غدیر خم،
غدیر خم کے دن روزہ رکھنا یعدل صیام عمر دنیا. آپ فرما رہے ہیں غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے, کس کے برابر ہے؟ دنیا کی جتنی عمر ہے اس کے برابر اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ ثواب صرف غدیر کے دن ایک روزے پہ ملے گا. اور یہی نہیں, پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ فرماتے ہیں صیامہ، یعنی اس دن روزہ رکھنا عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ 100 حج، 100 عمرہ. کیسے 100 حج اور عمرہ ہیں؟ روایت میں آیا ہے مبرورات و متقبلات، یعنی ایسے 100 حج اور ایسے 100 عمرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، یعنی حج مبرور، حج مقبول، عمرہ مبرورہ اور عمرہ مقبولہ کا کتنے؟ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب ملے گا. کس پر؟ صرف غدیر کے دن ایک روزہ رکھنے پر. کیوں؟ اس لیے یہ یوم اللہ الاکبر ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ آسمان پر جس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ عہد معہود ہے، اور زمین پر میثاق ماخوذ یا جمع مشہود ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. اب نماز دیکھیے، چونکہ یہ دن آتے ہیں، ان دنوں کو ہم صرف دوسری چیزوں میں گزار نہ دیں، چونکہ یہ سب عظیم دن ہیں. ان عظیم دنوں میں ہم عبادت کے اعتبار سے بھی اپنے اہل بیت سے منسلک ہوں، روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، اطعام کر کے، انفاق کر کے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز کے سلسلے میں بھی حکم ہے من صلی فیہ رکعتین، یعنی جو 18 ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز پڑھے گا. توجہ رکھیے گا آپ حضرات، جو 18 ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز پڑھے گا وَيَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، اور زوال شمس سے تقریباً، یعنی زوال آفتاب جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے کوئی غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے. 2 رکعت نماز کس طرح سے بجا لائے؟ سورہ حمد کے بعد، دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 10 بار سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور 10 بار سورہ قدر کی تلاوت کرے دونوں رکعتوں میں. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی نے 18 ذی الحجہ کو، عید غدیر کو 2 رکعت نماز پڑھی اس طریقے کے ساتھ، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ کس کے برابر ہوگا؟ جو روایت میں ہے 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. اور اس نماز کے بعد جو بھی اس کی حاجت ہوگی وہ خدا کی بارگاہ میں دنیاوی اخروی جو بھی حاجت ہو، دنیا سے تعلق ہو، آخرت سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو قبول کرے گا، تمام حاجتوں کو پورا کرے گا. تو یہ نماز کے حوالے سے حدیث میں آیا ہے. اور اس دن کھانا کھلانے کا کیا ثواب ہے؟ منفت ترافی ہے. توجہ رکھیے گا، بہت تاکید کی گئی ہے. علماء مراجع بھی تاکید کرتے ہیں کہ عید غدیر کو مومنین کو کھانا کھلائیے. عید غدیر کے پروگرام میں مومنین کے لیے نظر کا اہتمام کیجیے، کھانے کا اہتمام کیجیے، مومنین کے گھروں میں کھانا بھیجیے. وہ اسی لیے چونکہ
کھانا کھلانے کا ثواب 18 ذی الحجہ عید غدیر کو بہت ہی زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے من فطر فیہ مؤمنا، جس نے عید غدیر کو ایک مومن کو کھانا کھلایا۔ ایک مومن کو کھانا کھلانا کیسے ہے؟ حدیث کا جملہ ہے کانا کمن اطعما فیامن و فیامن و فیامن۔ امام نے 10 مرتبہ فیامن فیامن کہا ہے، یعنی اپنی انگلیوں پر امام گنتے رہے کہ اگر کسی نے ایک مومن کو غدیر کے دن کھانا کھلایا تو گویا اس نے فیام کو 10 بار امام نے فرمایا کہ کھانا کھلایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے خود ہی سوال کیا راوی سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فیام کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو فیام کس کو کہتے ہیں؟ تو اس وقت راوی نے کہا نہیں مولا مجھے نہیں معلوم ہے۔ راوی نے کہا لا میں نہیں جانتا ہوں۔ تو امام نے خود فرمایا فیام 1,00,000 کو کہتے ہیں، 100,000 کل فیام، ہر فیام میں 1,00,000 افراد ہوتے ہیں۔ اور امام نے کتنی بار فرمایا ہے؟ ایک دن ایک آدمی کو عید غدیر کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنی بار فیامن فیامن کہا ہے؟ ہر فیام میں 1,00,000 افراد ہوتے ہیں، اور امام نے 10 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو اب ایک مومن کو غدیر کے دن کھانا کھلانے کا ثواب گویا 10,00,000 افراد کو، 1,000,000 افراد کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو مسجد الحرام میں قحط کے زمانے میں کھانا کھلایا ہو اور انہیں سیراب کیا ہو۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس دن انفاق کرنا، خرچ کرنا، صدقہ دینا مولا کے نام پر روز غدیر، روایت کا جملہ ہے الدرہم فیہ، یعنی غدیر کے دن 1 درہم خرچ کرنا، صدقہ نہیں کہا، یوں خرچ کر دینا، چاہے صدقے کی صورت میں ہو، کسی مومن بھائی کو دے دیا، عیدی کے طور پر دے دیا۔ اپنے ہندوستان میں تو نہیں رائج ہے لیکن ایران وغیرہ میں یہ رائج ہے کہ عیدی دیتے ہیں، بالخصوص سادات غیر سادات کو عیدی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ الدرہم فیہ، 1 درہم خرچ کرنا بألف درہم، کتنا ہو گیا؟ 1 درہم روز غدیر خرچ کرنا کس کے برابر ہے؟ گویا اس نے 10,00,000 درہم خرچ کیا ہے، یعنی 1,000,000 درہم خرچ کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نماز، اس دن نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے، 1 درہم روز غدیر خرچ کرنے کا، انفاق کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ یوم الغدیر، یوم اللہ الاکبر یا عید اللہ الاکبر، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے۔ جب یہ سب سے بڑی عید ہے، اللہ کا سب سے عظیم دن ہے، تو اس دن کی عبادت بھی، اس دن کی نماز، اس دن کا روزہ، اس دن کا خرچ کرنا، اطعام کرنا، انفاق کرنا، اس کا ثواب بھی دوسرے دنوں کی بنسبت ہزارہ گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہاں تک کی باتیں
تمہیدی تھیں۔ بطور تمہید ہم نے نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، عید غدیر مومنین کو کھانا کھلانے کا ثواب، عیدی دینے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب، انفاق کرنے کا ثواب بیان کیا۔ ایک طولانی حدیث میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المدینہ وقد بلغ جمیع الشرائع ما خلا الحج والولایہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم نے حج کی غرض سے مدینے سے مکے کا قصد کیا، یعنی مدینے سے مکہ جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور یہ ارادہ اس وقت کیا جب آپ تمام احکام الہی، تمام شریعت پہنچا چکے تھے، لیکن دو چیزیں باقی تھیں۔ امام فرما رہے ہیں ما خلا الحج والولایہ، صرف حج کے احکام نہیں پہنچائے تھے اور ولایت باقی تھی۔ لہذا امام فرماتے ہیں فَأَتَاهُ جِبْرِيلٌ علیہ السلام فقال له یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام ویقول لک۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ جب یہ ارادہ کیا اس وقت جبریل امین نبی اکرم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد جبریل نے کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے انی لم اقبض نبیا من انبیائی ولا رسولا من رسلی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو اور رسولوں میں سے کسی رسول کو نہیں اٹھایا، موت نہیں دی، ان کی روح قبض نہیں کی، الا بعد اکمال دینی و تأکید حجتی، مگر یہ کہ جب تک میں نے اپنے دین کو مکمل نہیں کر لیا اور اپنی حجت پر تاکید نہیں کر لی، اس وقت تک میں نے کسی نبی یا رسول کی روح قبض نہیں کی۔ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، اور اے پیغمبر تمہاری شریعت میں سے دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فریضتان، دو فریضے باقی رہ گئے ہیں جن کا پہنچانا اے پیغمبر تحتاج ان تبلغہما قومک، جس کی ضرورت ہے کہ تم اپنی قوم کو پہنچاؤ، جبکہ تمام احکام الہی، تمام شریعت نبی اکرم پہنچا چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر تمام شریعتوں میں سے دو چیزیں باقی ہیں، اور جن دو چیزوں کا پہنچانا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، تم پر لازم ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فریضۃ الحج و فریضۃ الولایت والخلافت من بعدک، فریضہ حج ہے اور فریضہ ولایت و خلافت ہے، یعنی تمہارے بعد جو تمہارا ولی اور خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا، یہ فریضہ باقی ہے۔ تو یہ نبی اکرم کی خدمت میں یہ پیغام آیا، لیکن اس پیغام کے
آنے کے بعد اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی پیغام ہے کہ اے پیغمبر، اپنے ساتھ چاہے قریب کے رہنے والے ہوں یا دور کے رہنے والے ہوں، بادیہ نشیں ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، صحرائی ہوں، سب کو اپنے ساتھ لے کر کے نکلو۔ جس طرح سے تم نے نماز کو پہنچایا، روزے کو پہنچایا، زکوٰۃ کو پہنچایا، دوسرے احکام الہی کو پہنچایا، اسی طرح سے تم حج کے احکام کو بھی پہنچا دو۔ چنانچہ نبی اکرم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ جائے مدینے میں اور اطراف مدینہ اور جہاں جہاں تک رسائی ممکن ہو وہ اعلان کر دے کہ نبی حج کے لیے اس سال آمادہ ہیں۔ لہٰذا منادی جا کر کے ندا دے رہا تھا، ایھا الناس الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، جان لو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا ہے، یرید الحج، حج کا ارادہ کیا ہے، وَيُعَلِّمَكُمْ من ذالک، اور تم کو حج کے احکام بتائیں گے، بیان کریں گے، مثل الذی علمکم من شرائع دینکم، جس طرح سے اس سے پہلے دین کی تمہارے دین کے تمام احکام یعنی تمام احکام الہی کو پہنچایا ہے، اسی طرح سے احکام حج کو بھی پہنچائیں گے۔ لہٰذا جب منادی نے ندا دی 25 ذی قعدہ کو نبی اکرم کے پاس لوگ آنے لگے، چونکہ یہی ندا دی جا رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا کہ جو چاہتا ہے، چاہے شہری ہو، دیہاتی ہو، بادیہ نشیں ہو، صحرائی ہو، قریب کا رہنے والا ہو، دور کا رہنے والا ہو، نبی سے ملحق ہو اور نبی سے ملحق ہو کر کے حج کے لیے نبی کے ہمراہ نکلے۔ چنانچہ اعلان کے بعد نبی کی خدمت میں گوشہ و کنار سے مسلمان اکٹھا ہونے لگے۔ روایت کے مطابق نبی اکرم جب نکلے تو روایتوں میں اختلاف ہے کہ 70,000 اصحاب پیغمبر نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے۔ یہ 70,000 کی تعداد، تو وہ 70,000 کی تعداد وہ ہے کہ اصحاب جناب موسیٰ 70,000 تھے۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ان 70,000 اصحاب موسیٰ نے موسیٰ کے بھائی ہارون کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن بعد میں بیعت کو توڑ دیا اور گوسالہ سامری کے تابع ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں جو زیادہ مشہور ہے اور ہم آپ برابر سنتے بھی رہتے ہیں، وہ یہ کہ 1,22,000 حاجی نبی اکرم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے سے مسجد شجرہ پہنچے۔ مسجد شجرہ پہنچ کر کے نبی اکرم نے 2 لباس سے احرام پہنا، جس طرح سے ابھی ہم احرام پہنتے ہیں۔ نبی نے تعلیم دیا تھا، چونکہ جتنے نبی کے ساتھ تھے وہ کان لگا کر سنتے رہتے تھے کہ نبی کیا فرما رہے ہیں، اور دیکھتے رہتے تھے کہ نبی کون سا عمل انجام دے رہے ہیں، اسی کے مطابق وہ بھی عمل انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا مسجد شجرہ میں پہنچ کر جب نبی اکرم نے احرام پہنا، یہی احرام جو ہم پہنتے ہیں، اور پہننے کے بعد تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ نبی اکرم نے جب تلبیہ کہا تو نبی اکرم کے ساتھ تمام حاجیوں
حاجیوں نے بھی لبیک کہا، اور احرام پہن کر مسجد شجرہ سے حاجی لبیک کہتے ہوئے مکے کی طرف بڑھنے لگے۔ روایت کا جملہ ہے کہ یہ سارے حاجی، یہ 1.25 لاکھ حاجی نبی کے ساتھ جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی آوازیں صرف وہیں تک محدود نہیں رہی، ذوالحلیفہ کی منزل تک محدود نہیں رہی، بلکہ مکے تک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی آواز پہنچ رہی تھی۔ یہ حج نہایت ہی عظیم حج تھا، حج اللہ الاکبر تھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک رہبر روحانی کے ساتھ حج کرنا میسر ہوا تھا۔ چنانچہ تمام نبی کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچے، اعمال عمرہ بجا لائے، عمرہ تمتع جسے ہم کہتے ہیں، تمام اعمال بجا لائے، اور پھر اس کے بعد جب حج کا وقت آیا تو سب سے پہلے میدان عرفات کے لیے گئے۔ روایت کا جملہ ہے فَلَمَّا وَقَفَ الْمَوْقِفَ۔ بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے خاص باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا وَقَفَ الْمَوْقِفَ، جب نبی اکرم عرفات میں، موقفہ سے مراد یعنی جب نبی اکرم نے عرفات میں وقوف کیا، تو جب نبی اکرم نے عرفات میں وقوف کیا تو نبی اکرم کی خدمت میں جبریل امین دوبارہ آئے۔ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا محمد إِنَّ اللَّهَ يَقْرَؤُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ، اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہلا رہا ہے اور آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد دنا اجلک و مدتک، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ کی مدت تمام ہو چکی ہے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد یعنی حج کرنے کے بعد زیادہ دنوں تک نبی اکرم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لہٰذا جبریل امین نے یہ کہا کہ حکم پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ آپ مواریث انبیاء، مواریث رسل، علوم انبیاء، انبیاء کے اسلحے، تابوت سکینہ اور دوسری انبیاء کی امانتیں زمین پر میری حجت علی ابن ابی طالب کے سپرد کر دیجئے۔ یہاں پر یہ حکم توجہ کیجئے گا، عام طور پر ہم لوگ صرف میدان غدیر میں جو حکم پروردگار، میدان غدیر خم میں جو حکم پروردگار آیا تھا یا ایھا الرسول بلغ، یہ بیان کرتے نہیں۔ جب نبی اکرم نے حج کا آغاز کیا، میدان عرفات میں ٹھہرے تھے، وقوف کیا تھا، وہاں پر یہ حکم آیا تھا، اور پھر یہ ارشاد پروردگار تھا کہ انہیں لوگوں کا ہادی اور لوگوں کا امام مقرر کر دیجئے۔ من اطاعہ فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصاہ فقد عصانی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جعلتہ بینی و بین خلقی، جعلتہ علما بینی و بین خلقی، میں نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علم یعنی پرچم قرار دیا ہے، یعنی لوگوں کے لیے نشانی قرار دی ہے، یعنی جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ علی کے ذریعے سے آئے، علی کی معرفت حاصل کرے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں یہ جملہ ہے من عرفہ کان مؤمنا، جس نے علی کی معرفت حاصل کر لی، جس نے علی کو پہچان لیا، جس نے علی کو پہچانا اور علی کو قبول کیا وہ مومن ہے۔ ومن انکرہ کان کافرا، اور جس نے علی کی ولایت سے، علی سے انکار کیا وہ
کافر ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے علی کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان پرچم قرار دیا ہے۔ اور پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ فَأَقِمْ یا محمد علی علمن، اے محمد علی کو آپ لوگوں کا پیشوا قرار دے دیجئے، وَخُذْ عَلَيْهِمْ الْبَيْعَةَ، اور لوگوں سے علی کی بیعت لے لیجئے، وَجَدِّدْ عَہْدِي وَمِيثَاقِي لَهُمْ، اور لوگوں سے میرے عہد و پیمان کی تجدید کر لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کون سا عہد ہے، کون سا میثاق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے عہد و میثاق کی لوگوں سے تجدید کر لیجئے، یعنی دوبارہ ان سے عہد لے لیجئے۔ یہ کون سا عہد ہے؟ یہ وہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ذر میں ارواح سے اس وقت لیا تھا کہ جب جناب آدم جسد اور روح کے درمیان میں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو بلا، سب نے یہ کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں کی تھی، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم، میں تمہارا پروردگار ہوں اور محمد تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے امیر ہیں۔ یہ حدیث کس سے ہے؟ یہ حدیث خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے متا سمیہ علی امیر المؤمنین لما انکروا فضلہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی کو امیر المؤمنین کب کہا گیا ہے تو وہ علی کی فضیلت سے کبھی انکار نہ کریں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا علی کی فضیلت کیا ہے۔ تو اب یہاں سے چلے، چونکہ میدان عرفات میں یہ حکم آیا تھا، لیکن نبی اکرم پانچوں امام فرما رہے ہیں خشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قومہ واہل النفاق والشقاق ان یتفرقوا ویرجعوا الی الجاہلیہ۔ نبی اکرم کو خوف تھا، کس سے خوف تھا؟ اپنی قوم سے۔ قوم میں سے کس سے؟ جو اہل نفاق تھے، اہل تفرقہ تھے۔ کیا خوف تھا؟ ان یتفرقوا ویرجعوا الی الجاہلیہ، کہ یہ سب کے سب کدھر پلٹ جائیں گے؟ زمانے جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں گے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس بنا پر نبی اکرم نے جبریل امین سے کہا خدا کی بارگاہ میں اے جبریل ہماری درخواست پہنچا دو کہ اللہ وعدہ حفاظت و سلامتی مجھے عطا کرے تو میں یہ اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ میدان عرفات میں نبی اکرم نے اس مصلحت کی بنا پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب مسجد خیف پہنچے تو مسجد خیف میں بھی اسی طرح کا حکم آیا۔ کیا اسی طرح کا حکم آیا؟ جبریل امین نبی اکرم کی خدمت میں مسجد خیف میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا امرہ اللہ تعالیٰ، یعنی پیغمبر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو میرا عہد ہے اس عہد کو عملی جامہ پہنائیں۔ کون سا عہد تھا؟ وہ عہد یہی تھا علی کی ولایت کا۔ عملی جامہ پہنائیں اور علی کو اپنا جانشین اور اپنے بعد خلیفہ معین کر دیں۔ لیکن چونکہ نبی اکرم نے تقاضا کیا تھا کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ حفاظت و سلامتی آ جائے۔ لیکن یہاں پر بھی مسجد خیف میں، مسجد خیف جو منی میں ہے، یہاں پہ بھی وعدہ سلامتی، وعدہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔
لہٰذا مسجد خیف میں بھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ پھر یہاں سے چلے یہاں تک کہ حج مکمل ہو گیا۔ حج مکمل کر کے نبی اکرم اب مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ 2 منزل چلے تھے کہ ایک مقام ہے مکے اور مدینے کے بیچ میں، مکے سے 2 منزل جب چلے تھے تو وہ جگہ آتی ہے جسے قرائے غمیم کہتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بھی یہی حکم آیا، لیکن وہاں پر بھی نبی اکرم نے یہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نبی اکرم فرماتے ہیں فقال، یعنی نبی نے فرمایا یا جبریل انی اخشی قومی ان یکذبونی، اے جبریل میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم مجھے جھٹلائے گی، میری تکذیب کرے گی، ولا یقبلوا قولی فی علی، اور علی ابن ابی طالب کے متعلق میرے قول کو، میری بات کو قبول نہیں کرے گی۔ کیوں نبی اکرم نے یہ فرمایا؟ چونکہ نبی اکرم کو یہ علم تھا کہ قوم کے دلوں میں علی کے متعلق کیسا بغض ہے، کیسا کینہ ہے، کس قدر حسد ہے، کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ یہاں تک کی توجہ کا طالب ہوں، میدان عرفات میں حکم آیا، وہاں پہ بھی نبی نے اعلان نہیں کیا۔ میدان منا میں یعنی مسجد خیف میں بھی حکم پروردگار آیا کہ علی کو اپنا ولی بناؤ، وہاں پہ بھی اعلان نہیں کیا۔ اور جب مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قرائے غمیم کے پاس حکم آیا، وہاں پہ بھی نبی نے اعلان نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نبی روانہ ہیں، اپنے قافلے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، قافلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے۔ جب یہ قافلہ میدان غدیر خم میں پہنچا، اس مقام پر پہنچا، تو جبریل امین آیت لے کر آئے۔ اب آیت کا تیور اور انداز بدلا ہوا ہے۔ آیت میں حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کو نہیں پہنچایا، رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، اس سے پہلے جو حکم آ رہا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لیکن یہاں پر آیت میں اللہ نے وعدہ حفاظت اور سلامتی دے دیا، اور آخر میں ہے اس آیت میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب نبی اکرم نے قافلے کو روکا، قافلہ روکا گیا۔ روایت کے جملے ہیں جو آگے جا چکے تھے انہیں بلایا گیا، اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ پھر جب لوگ آ گئے، اذان دی گئی، اور اذان کے بعد نماز ظہر ہر ایک نے، تمام اصحاب نے، 1.25 لاکھ حاجیوں نے نبی اکرم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور جب نماز ظہر ادا ہو چکی، چونکہ ایسی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، آفتاب نصف النہار پہ تھا کہ جس سے سنگریزے تپ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنی عبا کا ایک گوشہ اپنے پیر کے نیچے اور ایک گوشہ سر کے اوپر رکھے ہوئے
ہوئے تھے، پھر بھی گرمی سے برداشت جب نہ ہو سکا تو ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے خیمے تھے ان خیموں کو نکال کر نصب کرنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم کی آواز گونجی، اے حاجیوں، اے مسلمانوں، اب اس حکم جدید کے لیے آمادہ ہو جاؤ جس کے لیے تم کو اس میدان غدیر میں روکا گیا ہے۔ نبی اکرم پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب یہ دیکھا کہ نبی کو سارے حاجی نہیں دیکھ پا رہے، چونکہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، لہٰذا اونٹ کے کجاؤں کا منبر بنایا گیا۔ نبی اکرم اونٹ کے کجاؤں کے اوپر گئے اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اب میں تمہارے درمیان کچھ ہی دنوں کے لیے رہوں گا اور ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ تم میرے متعلق میں دیکھتا ہوں کہ کس قدر شہادت و گواہی دیتے ہو۔ تو اس وقت تمام حاجیوں نے کہا، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بلغتا و نصحتا و جہدتا فجزاک اللہ خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے احکام الہی کو پہنچایا، آپ نے ہماری خیر خواہی کی اور آپ نے احکام الہی کو پہنچانے میں ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کا جد و جہد کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ پھر نبی اکرم نے فرمایا، اللہ کی توحید، میری رسالت اور قیامت کی حقانیت کی گواہی دیتے ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، ہاں ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ پھر نبی اکرم نے فرمایا، تم گواہ رہنا۔ اب اس کے بعد ایک طولانی خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے خطبہ دینے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ہم نے تمام احکام الہی کو پہنچا دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کے خراش لگا دے اس کی دیت کیا ہے وہ بھی میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجمع سے ایک شخص اٹھا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ 2 گراں قدر چیزیں، وہ 2 قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ بیان فرما دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، پہلی گراں قدر چیزیں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری گراں قدر چیز میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں، اگر تم ان کے دامن سے متمسک رہو گے کبھی تمہارے لیے ہلاکت نہیں ہے، اگر تم ان کے آگے بڑھنا چاہو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ روایت کو جملہ ہے، یہ نبی اکرم نے فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد نبی اکرم اپنے اطراف دیکھ رہے تھے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں، نبی کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے سامنے علی کو دیکھا، علی کا ہاتھ پکڑا، اپنی طرف بلایا اور علی کے ہاتھ کو بلند کیا۔ نبی اکرم نے اپنے اور علی کے ہاتھ کو اتنا بلند کیا دونوں کی سفیدی بغل دکھائی پڑنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا، ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں، مومنین کے درمیان سب سے زیادہ کون اولا ہے؟ ان کے نفسوں سے بھی زیادہ کون زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے؟ کون اولویت رکھتا ہے؟ تمام مسلمانوں نے، تمام حاجیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر نبی اکرم نے فرمایا، اللہ مولائی و انا مولا کل مومن و مومنہ، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین و مومنات کا مولا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ مولا کائنات کا ہاتھ اٹھا رکھا تھا، فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ توجہ رکھیے گا، پہلے نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اللہ میرا مولا ہے،
اور میں تمام مومنین و مومنات کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد نبی اکرم نے دعا کی، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا۔ اے میرے معبود، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی کا برا چاہے تو اس کا برا چاہے۔ اس طرح سے دعا کی، اور بھی دعا کے جملے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا، اے میرے معبود، ادر الحق معاہو حیث دار، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں۔ یہ خطبہ دے کر اور یہ اعلان کر کے نبی اکرم منبر سے اترے تھے۔ نبی بھی، علی بھی، اور تمام حاجی پسینے سے شرابور تھے۔ اتنے میں جبریل امین پھر دوسری آیت لے کر کے نازل ہوئے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ جس میں اعلان اب ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول، اب اعلان ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کیا، اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا، اعلان ولایت کے بعد دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اور اللہ تعالی دین اسلام سے راضی ہوا۔ بس آخری جملہ ہے کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں اسی میدان غدیر ہی میں، چونکہ اس کے بعد حکم دیا مبارکباد دینے کے لیے، سارے اصحاب آئے، اور آنے کے بعد مبارکباد دے رہے ہیں۔ جو بڑے اصحاب تھے آ کر کے مبارکباد دے رہے تھے۔ نبی اکرم نے حکم دیا، اے علی تم ایک خیمے میں بیٹھ جاؤ۔ مولا کائنات ایک خیمے میں بیٹھ گئے، علی کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر رہے تھے، اور علی کو مبارکباد دے رہے تھے، جس میں بڑے صحابہ بھی تھے، خلفاء بھی تھے۔ انہوں نے بھی بڑھ کر اس انداز میں مبارکباد دی، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، اصبحتا و امسیتا، آج آپ نے صبح اس طرح سے کی ہے کہ آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے، اور تمام مومنین و مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ اس انداز سے مبارکباد دی۔ لیکن روایت کا جملہ ہے، ایک شخص آیا جس کے دل میں علی کے متعلق بغض تھا، کینہ تھا۔ یہ روایت ہے کہ خود اسی میدان میں آیا، یا دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، بعد میں جب نبی اکرم مدینے پہنچ گئے، نبی اکرم مسجد رسول میں تھے، وہاں پر وہ شخص اپنے ناقے پر سوار آیا جس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری۔ اس نے اپنے ناقے کو مسجد النبوی کے باہر باندھا، اور خود مسجد رسول کے اندر نبی اکرم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد نبی اکرم سے کہتا ہے کہ یا محمد، اے محمد، انکا امرتنا عن اللہ نشہد ان نشہد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے حکم دیا اللہ کے بارے میں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں۔ آپ نے اپنی رسالت کا حکم دیا، ہم نے آپ کی رسالت کو قبول کیا۔ وانک امرتنا، اور آپ نے ہمیں حکم دیا ان نصلی 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ رات دن میں ہم 5 نمازیں پڑھیں، اور آپ نے ہمیں حکم دیا ان نصوما، کہ ہم ان نصوم رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، ونحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کریں، ونزکی اموالنا، اور اپنے اموال سے زکوٰۃ دیں۔ یعنی اس نے آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالی، آپ نے حج کا حکم
دیا, ہم نے حج کیا, سب قبول کیا, لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے, یہاں تک کہ آپ نے اس جوان سے اشارہ علی ابن ابی طالب کی طرف تھا, یہاں تک کہ آپ نے اپنے ابن عم کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا, ہمارے لیے مولا بنا دیا, اور یہ فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں علی کے متعلق ایسا کینہ تھا, ایسا بغض تھا کہ وہ کہتا ہے فہذا شیء من اللہ او من کا, فہذا شیء من کا او من اللہ, یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے روایت کا جملہ ہے. فقال رسول اللہ قد احمرت عیناہ. توجہ رکھیے گا, وہ رسول کی جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے پیغمبر تم اخلاق کی عظیم منزلوں پر فائز ہو. جب اس نے آ کر کے علی کے متعلق یہ سوال کیا نبی سے کہ اللہ کی طرف سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے یا اپنی طرف سے کیا ہے, تو نبی اس عالم میں فرما رہے ہیں کہ نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. قد احمرت عیناہ, اور نبی فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو انہ من اللہ لیس منی. 3 بار اس کی تکرار کی, اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے, میری جانب سے نہیں ہے. اس کے دل میں علی کے متعلق ایسا کینہ تھا کہ وہ نبی کی خدمت سے اٹھ کر کے جانے لگا. جب جا رہا تھا تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اللہم ان کانا ما یقول محمد حقا, اے میرے معبود جو کچھ بھی محمد نے کہا ہے اگر وہ حق ہے تو کیا دعا کر رہا ہے فامطر یا ارسل من السماء علینا حجارتا, اے میرے معبود آسمان سے ہمارے اوپر پتھر بھیج دے, اوئتنا بعذاب عظیم, آسمان سے پتھر بھیج دے یا ہم کو عظیم بڑے عذاب میں مبتلا کر دے. روایت کا جملہ ہے, راوی کہتا ہے, راوی کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک وہ واللہ قسم کھا کے راوی کہہ رہا ہے واللہ ما بلغ یا ما وصل ناقتہ حتی رماہ اللہ بحجر, اپنے ناقے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر سے سنسار کیا, یعنی اللہ نے اس پر پتھر کی بارش کی. فسقط یا فوقع علی حامتہ, پتھر اس کے سر پر گرا, وخرج من دبرہ, اور اس کے مقعد سے باہر نکل گیا. اور جب یہ عذاب اس پر نازل ہو گیا تو یہی موجود ہے سورہ معارج میں, سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, ایک سائل نے, ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے متعلق سوال کیا, جبکہ اس کے متعلق یعنی کافرین کے متعلق کوئی دفع کرنے والا نہیں تھا. وہ عذاب حارث ابن نعمان فہری پر آیا, جس سے ثابت ہو گیا کہ کافر کون ہے. ولایت علی کا انکار کرنے والا منکر علی کافر ہے. اسی لیے آیت بلغ کے آخر میں آیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تعالی قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر بھی منکر علی حارث ابن نعمان فہری پر جب عذاب آیا تو یہاں پر بھی سورہ معارج میں ہے للکافرین لیس لہ دافع, کافرین کی طرف سے اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا, اسے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع
السمیع العلیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بس آخر میں ایک جملہ ہے دعا کے طور پر، اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ ہمارے دل میں ولایت علی، ولایت اولاد علی صحیح طور پر ہمارے دل میں نہ پہنچ جائے۔ اے میرے معبود نسلاً بعد نسلن ہماری نسلوں میں علی کا چاہنے والا پیدا کر۔ اور دعا بھی یہی ہے، اے میرے معبود روز قیامت حوض کوثر پر علی کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم